یہ پیر کہہ رہا مرید کو. میں کہتے ہیں کہ سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا، شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا. زنانہ وضع رکھتے تھے، یہ عورت بنا رہتا تھا. پیر عورت بنا رہتا تھا، کپڑے لال پہنتا تھا، سرخ پہنتا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتا تھا. یہ پیر ہے، یہ حال ہے ان کا. کہتا زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. کسی کے پاس جا رہے ہیں دعا رندی کے پاس، کسی کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے. یعنی ایسے ہاتھ اٹھایا پتھر ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لے آئی، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لے آئے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میہ بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. نہیں سمجھے کہ میہ بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے، چوڑیاں میں ادھر ہی توڑ دوں گا. بیوی بنا ہوا تھا نا اللہ کی، اعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بیوی بنا ہوا تھا. سہاگ اپنا لیجیے، مجھے طلاق دیجیے. اللہ کی بیوی بنا ہوا تھا کہ اٹھا کر فرمایا میہ بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح منڈی اور جل تھل بھر دیے. ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے. ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے، سامنے آ گئے. انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے کہ تم نے جو یہ عورتوں کے کپڑے پہن رکھے ہیں اور یہ جو تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں یہ حرام ہے. مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا. چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار کر مسجد کو ہو لیے. خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. ان کے حالتیں بدل جاتی ہے نا، حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر، میرا خامد حی لا یموت ہے. میرا خامد اللہ یعنی بتایا نا پہلے وہ بیوی بنا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ، کہتا ہے کہ اللہ اکبر میرا خامد حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا. اس بیوقوف نے یہ سمجھا میرے یعنی میرے خامد کا یہ جنازہ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے خامد یعنی اللہ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو کہتا میرا جو خامد ہے وہ تو مرنے والا نہیں، تم اللہ اکبر کہہ کے جنازہ کس کا پڑھ رہے ہو. یہ بیوقوف یعنی کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، مسجد کیا ہے، عبادت کیا چیز ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ میرا جو خامد ہے وہ تو مرنے والا ہی نہیں. یہ اللہ اکبر جنازے کی آواز ہو رہی ہے. کہتا ہے اللہ اکبر میرا خامد حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا. یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، یہ میرے خامد کا جنازہ پڑھ کے مجھے بیوہ کر رہے ہیں. یہ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا، پھر وہی رنڈی بن گیا. وہ یہ ہے ان لوگوں کا دین. اور ان کو شرم نہیں آتی اس قسم کی کتابیں پڑھتے ہوئے کہ عقل. یہ دیکھیں عرض کیا اولیاء سے بھی احیاء موتیٰ کا ثبوت ہے. یعنی کبھی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ولیوں نے اولیاء نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو. بھائی نبیوں سے تو ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا. ارشاد فرماتے ہیں ہاں حضرت سیدی احمد جام زندہ پیل. یہ یاد رکھو نا، پیل کہتے ہیں فارسی میں ہاتھی کو. کہتے ہاں حضرت سیدی احمد جام زندہ پیل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لیے جاتے تھے. راہ میں ایک ہاتھی مرا پڑا تھا، لوگوں کا مجمع تھا. آپ تشریف لے گئے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا ہاتھی مر گیا ہے. فرمایا اس کی سونڈ ویسی ہے. سونڈ تو کچھ نہیں ہوا، سونڈ تو ویسی کی ویسی ہے. فرمایا اس کی سونڈ ویسی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہیں. غرض سب چیزوں کو فرمایا، ایک ایک کو گن کے کہا سب ویسی ہیں کہ ویسے ہی پھر کیسے مر گیا. یہ کیسے مر گیا؟ یہ سب چیزیں تو اس کی موجود ہیں.
کیسے مر گیا؟ یہ فرمانا تھا کہ فوراً زندہ ہو گیا. کہا بھی نہیں تو زندہ ہو جا، یہ بھی نہیں کہا. بھائی کمال کی بات تو دیکھو نا. عیسیٰ علیہ السلام آتے تھے قبر پر تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا تم وہ یاد کرو، اپنا یاد کرو کیا کہ جس وقت میں نے تم کو یہ معجزہ دیا تھا کہ اذ تخرج الموتى باذنی، تخرج الموتى باذنی، کہ تم مردوں کو زندہ کرتا تھا میرے حکم سے. باذنی قرآن ہے نا، یہ ہے ہمارا نصاب قرآن. اذ تخرج الموتى باذنی. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولتا ہے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو زندہ ہو جا، بس اتنا ہی بتا دیا یہ سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے. پھر مر کیسے گیا؟ وہ خود بخود زندہ ہو گیا. اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام پیر ہاتھی رکھ لیا. پیر خود ہاتھی بن گیا. وہ لوگوں نے اس کا نام بھی پیر کا نام ہاتھی رکھ لیا. نعوذ باللہ من ذلک.